वो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है अब इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला दें, मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल ये तो नहीं क्या कहूँगा कि हालात ख़राब हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जॉब्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को, स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कोविड की वजह से। और जब उनकी एक्सटेंशंस की बारी आती है तो वो ये सोचते हैं कि जी हम लोगों को फ़ी वेवर अप्लाई करना चाहिए। तो एज अ स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि जी अगर हम लोग फ़ी वेवर कितना पहले अप्लाई करें, तो मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर होने लगा है तो ट्राई करें, अगर मैं आप मेरे पास शो देखते हैं तो मैंने उसमें बोला है कि एटलीस्ट 1 मंथ पहले, लेकिन ट्राई करें कि अब ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल कोविड दोबारा आ रहा है और उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एटलीस्ट 2.5 मंथ पहले अपना फ़ी वेवर अप्लाई कर दें या एटलीस्ट 2 मंथ पहले फ़ी वेवर अप्लाई कर दें। तो ये एक बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि तारिक भाई कितना अर्सा पहले सेफ़ टू अप्लाई द फ़ी वेवर। तो सेफ़ तो कुछ नहीं है, बट एज अ जनरल रूल पहले मैं 1 महीना पहले बोलता था, लेकिन अब मैं उसको डबल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आजकल थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है होम ऑफिस की तरफ से भी। तो एटलीस्ट 2.5 मंथ 2 मंथ पहले आप फ़ी वेवर अप्लाई कर लें। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहीर वालेकुम खान है। अस्सलाम। सर, आपके मशवरे के मुताबिक मैंने फ़ी वेवर जो है वो अभी अप्लाई कर दिया है नवंबर के महीने में, और मेरी एक्सटेंशन है फरवरी में। और मैंने ये खुद ही फाइल किया है कि तो उसका सेकंड जो प्रोसीजर है, जहाँ पे जाके पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। लेकिन अपलोड होने के बावजूद भी अगर मैं नीचे जाऊँ तो वहाँ पे आता है कि स्टेटस पेंडिंग। हालांकि उनकी तरफ से कोई ईमेल आनी चाहिए जो कहे कि क्या कहते हैं आपकी रिसीव हो गई है फ़ी वेवर की एप्लीकेशन, या कुछ ऐसी कोई ईमेल भी नहीं आई। और उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दिया है तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, आप एडिट नहीं कर सकते और कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वो मैंने सबमिट कर दिए। अब वो जो मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो अब चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं मैं कर सकता, उसको एडिटिंग नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर साथ में एक और ऑप्शन भी आ रही है, फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन तो खत्म हो जानी चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि पेंडिंग स्टेटस क्यों है, कोई कंफर्मेशन क्यों नहीं आई, और अभी सबमिट करने के बावजूद भी वो ऑप्शन ओपन क्यों है कि आप फर्दर डॉक्यूमेंट उनको मांगने पर अपलोड करने तो कर दें। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप काइंडली मुझे जवाब दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। देखिए पहली बात ये है कि जो उनका पोर्टल है उस पे आपने अपने पीडीएफ या नॉर्मल जेपैग डॉक्यूमेंट अपलोड करने। जब आप उनको अपलोड करते हैं नीचे एक बटन आता है कि इसको सेव कर लें या इसको सबमिट कर दें। जब आप उसको सबमिट कर देते हैं उसी वक्त आपको मैसेज आ जाता है कि दे हैव बिन सबमिटेड। वो मैसेज के अलावा वो अलग से कोई मैसेज नहीं देते। उसके अलावा जब आप रिक्वेस्ट करते हैं आपके पास यूएन नंबर आता है, वो आप उस टीम को जो डेस्टिट्यूट वाली है उनको अलग से ईमेल करके पूछ सकते हैं कि जी ये मेरा यूएन नंबर है, मेरे डॉक्यूमेंट आपको मिल गए या नहीं मिले, लेकिन ऐसा उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। पोर्टल एक्टिव रहता है जब तक वो आपको डिसीजन नहीं देते। उसकी वजह ये है कि कभी कभी वो आपको दोबारा कांटेक्ट करते हैं कुछ अरसे के बाद और वो आपसे बोलते हैं कि हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। कभी कभी कोई सर्टन बैंक अकाउंट्स की उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है, या कोई और अगर चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन में दी है जिसको वो समझते हैं कि उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर आपको ईमेल करते हैं। केस वर्कर आपको ईमेल करेगा और वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फिर इसी पोर्टल के अंदर वापस जाके अपलोड करनी होती है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक दफ़ा जब डॉक्यूमेंट आप उस पोर्टल पे लगा ले तो आप उनको ऑफ कोर्स रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन उनको एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने या उन्होंने बाद में आपको बोला है तो आप उसी पोर्टल पे जाके उसको ऐड कर लें और नीचे सबमिट का बटन दबा दें, क्योंकि पुराने वाले डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो चुके होंगे। पेंडिंग स्टेटस इसलिए आता है क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है जो आपने फ़ी वेवर अप्लाई की है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यूएन नंबर है फ़ी वेवर रिक्वेस्ट का और आपने जब नीचे बटन दबाया उन्होंने बोल दिया कि जी डॉक्यूमेंट्स हैव बिन सेंट, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ्यूचर में आपसे और डॉक्यूमेंट मांगे तो आपने उसी पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं, तो उसको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई गलती से ऐसा डॉक्यूमेंट लग गया जिसमें आपने कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप अपनी स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट करके पीडीएफ या जेपैग करके स्कैन करके उसको उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं और वो उसको वहाँ से उठा लेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ़ी वेवर एप्लीकेशन के अंदर। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तारिक भाई, 2 क्वेश्चन है और मुझे आपके तजर्बे से जो है उसकी रहनुमाई चाहिए होगी। एक तो होता है ये फियांसिया वीज़ा, उसके मैंने मालूम ये करना था क्या उसकी फीस कुछ के बारे में कुछ मालूमात है, क्योंकि 1-2 जगह मैंने किसी जगह 95 पाउंड चेक किया और किसी जगह पे 1523 पाउंड और कुछ ऐसे तो उस पे लिखा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि आपके एक्सपीरियंस में, आपकी लाइफ का इतना तजर्बा है इस लाइन में, तो क्या हमें फैंसी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या हमें मैरिज विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? उसकी फ़ीस तो है ही 95 पाउंड, और मैं फी करता हूँ और 1523 पाउंड अभी मैं भरता हूँ, और फिर साथ हमारे एक डिपेंडेंट भी बच्ची भी है, तो उसके भी 1523 भरते हैं, फिर 6 महीने के अंदर यहाँ रजिस्टर्ड करके फिर दोबारा वही फीसें फिर दोबारा से हमें भरनी पड़े, तो वो हमारे लिए कुछ ओवर बर्डन हो जाएगा। तो आपके एक्सपीरियंस में अगर मैरिज विजिटर वीज़े पे जाते हैं तो इसके लिए कितने चांसेस इसके होते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें, ताकि हमारे एक तो टाइम वेस्ट ना हो और दूसरा पैसे भी ना वेस्ट हो जो छोटी मोटी फीस इसके बारे में। और तीसरी इसी से मुतल्लिक यह है कि क्या जब ये फियांसे या मैरिज वीज़ा अप्लाई करने से पहले यहाँ पर वो मैरिज रजिस्टर में क्या उसको नोटिस मेरे ख्याल बोलते हैं, शायद ऐसा कुछ वर्ड है, क्या वो हमें लेना ज़रूरी होता है इन दोनों के लिए, या कि हम वीज़ा अप्लाई करने के बाद भी ले सकते हैं? ये अगर थोड़ी सी रहनुमाई आपकी तरफ से हो जाए तो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। देखें, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई ये नहीं आपको कह सकता कि कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके सर्कमस्टांसेस पे होता है। मैं आपको दोनों का थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, लेकिन ये फिर आपके सर्कमस्टांसेस पे, हालात पे हैं, आपके प्लान्स में है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये बोलना कि जी कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हो, तो क्वाइट ऑनेस्टली कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि एज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा काम होता है कि बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपकी एप्लीकेशन को जमा करें, और जो हम समझते हैं कि कानून की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जमा करें, हमारे तजर्बे के हिसाब से जमा करें। उसके बाद वो होम ऑफिस की अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको देख के वो वीज़ा देते हैं। देखें, नॉर्मली यही होता है कि अगर आपका केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हुआ है होम ऑफिस को, आपको वीज़ा दे देना चाहिए। और अगर कोई ऐसी वजह से होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया वीज़ा, जो आप समझते हैं उन्होंने गलत ज़्यादती की है, तो फिर आप कोर्ट में जाके उसकी अपील करें और होपफुली कोर्ट में आप जीत जाएंगे। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसके तहत आप बोलें कि नहीं जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए। मैं आपको छोटी, इससे पहले मैं आपका जवाब दूँ, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि तारिक भाई मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन डाली है, देखें मैंने एक एक रिक्वायरमेंट पूरी की और होम ऑफिस ने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा बिल्कुल आपका केस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने जो आपके पेपर देखे, टैक्स आपने मुझे दिखाया, सब कुछ है। तो लेट्स डू अ फेवर, आपने एप्लीकेशन स्पाउस की डाली है, जो इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट है उसमें स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है जो आपने प्रोवाइड करनी है। अब मुझे बताएं कि इस लिस्ट में एक डॉक्यूमेंट है, हमने पूरी लिस्ट गो थ्रू की, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ, उन्होंने एक जगह आके रुक गए। मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है कि आपने अपने अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकम अपना देना है, एंड ही मस्ट बी अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। तो उनके पास वो नहीं था। कहते हैं जी ये कैसे हो गया, मैंने बाकी जो सारी चीज़ें दी हैं, मैंने टैक्स के पेपर दिए हैं, मैंने ये दिया है वो दिया है। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ा कि ये कोर्ट ऑफ अपील का भी है कि जो इमिग्रेशन रूल की डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना मैंडेटरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज मैंने टैक्स के पेपर दे दिए हैं उससे आप देख सकते हैं मेरी इनकम जेन्युइन है, आपको अकाउंटेंट का लेटर क्यों चाहिए, बिकॉज इमिग्रेशन रूल की वो रिक्वायरमेंट है। तो देखें ये एक एग्जांपल होगी कि उनके ख्याल से उन्होंने सारे पेपर दिए थे लेकिन एक मिस हो गया। अब मैं इसके एक और आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने रिसेंटली विटनेस की, कि किसी ने इमिग्रेशन की एप्लीकेशन देखो, और ये मैं बात अपने शो में भी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, कि किसी ने अपनी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन स्पाउस वीज़े के लिए डाली, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि होम ऑफिस ने ये बोला, जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट पढ़े, कि मैरिज में एंड आपने जो एप्लीकेशन डाली उसमें 6 साल का डिफरेंस है। तो मैंने उनको कहा अच्छा अगर 6 साल का डिफरेंस है तो आपने कितना एविडेंस दिया था कि इस पूरे 6 साल आप जाके मिलते रहे अपने स्पाउस से, आप उनसे कांटेक्ट में रहे हैं? तो कहते हैं जी मैं तो कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो मैरिज सर्टिफिकेट दिया, इज़न्ट दैट एविडेंस कि मेरी बीवी है?
کیونکہ کہیں بھی مجھ سے نہیں بولا گیا تھا کہ جی آپ یہ بھی ایویڈنس دیں کہ آپ ان کانٹیکٹ کے اندر ہیں. تو میں نے کہا یہاں تھوڑا تجربہ آ جاتا ہے, بیکاز جہاں بھی میں اپنے شو میں بھی بہت پہلے بول چکا ہوں کہ جہاں بھی آپ کی میرج میں اینڈ ویزا ڈالنے میں بہت بڑا گیپ, اور میں بڑا گیپ بولتا ہوں اینی تھنگ مور دین 6-7 months, بیکاز ساری بات ہے کووڈ کی وجہ سے اب 6-7 month میں بولوں گا, تو آپ کو ایویڈنس لگانا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ سبسسٹنگ رہی ہے سارے پیریڈ کے دوران. تو وہ کیونکہ انہوں نے نہیں لگایا تھا, ریفیوز ہوا, پھر ساری بات ہے وہ اپیلیں وغیرہ کریں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا پرنسپل نہیں ہے کہ آپ کو بولا جائے, صرف یہ کہ جتنے کمپٹنٹ پرسن کے پاس آپ جائیں گے جس کا ایکسپیرینس ہے وہ اپنی طرف سے بہتر کام کر کے دے گا. لیکن پلیز یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے ویزا لگے گا. ہاں لیکن اگر کاغذات پورے ہیں دین ویزا لگنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں, آپ نے 2 ویزوں کا ذکر کیا سر, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جو میرج وزٹر ویزا ہے وہ یہ ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے وزٹر ویزا کی ڈفرینٹ کیٹیگریز دی ہوئی تھیں. اب سارے وزٹرز ویزا ایک طرح سے ایک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگری ہوتی ہے میرج وزٹر ویزا, جس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی میں یو کے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. ایپلیکنٹ یہ بولتا ہے میرج کرنے کے لیے, اور شادی کر کے میں اپنی ہوم کنٹری واپس آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی, ڈپینڈنگ آن کہ ایپلیکنٹ کے جینڈر کیا ہے. تو میرج ویزا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے جن کا انٹینشن یہ ہے کہ بھئی میں اپنے اسپاؤس کو اس ملک میں نہیں رکھنا چاہتا. اسپانسر کا انٹینشن یہ ہے میں شادی کر کے ان کو واپس بھیج دوں گا, تو پھر وہ میرج وزٹر ویزا لیتے ہیں, بیکاز اس پہ فردر ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. دی ایپلیکنٹ ہیز ٹو گو بیک. ظاہری بات ہے اگر آپ میرج وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ بڑا چیپ ہے, بیکاز وہ 180 ڈے کے لیے ملتا ہے, اور بہتر یہ ایڈوائزبل ہے. مطلب ایڈوائزبل تو میں اس لیے بول سکتا ہوں کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, صرف اس قانون کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایڈوائزبل ہے کہ آپ پیچھے سے اپنی میرج کی ارینجمنٹ بھی کر کے رکھیں, تاکہ جب میرج وزٹر ویزا آپ اپلائی کریں تو ہوم آفس کو پتہ ہو کہ اچھا جی یہ انٹینشن ہے 180 ڈے میں ہم شادی کریں گے, اور ہم نے ساری انکوائری لوکل آفس میں کر لی ہے. اب آ جاتے ہیں اپلیکیشن جو فیونسے ویزے کی ہے, جو اپینڈکس ایف ایم کے انڈر آتی ہے. اس میں جو مین ڈفرینس ہے کہ تھوڑی فیس زیادہ ہے اور آپ کو ساری فائنینشیل ریکوائرمنٹس اپنی میٹ کرنی پڑتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویزے پہ جب آپ اس ملک میں آتے ہیں تو آپ کی اگر یہاں شادی ہو جائے اس ویزے کے دوران, تو آپ یہیں سے ایکسٹینشن لے کے اسپاؤس ویزے میں کنورٹ کرا لیتے ہیں. جو آپ کو فیونسے ویزا ملتا ہے اس میں مینڈیٹری ہوتا ہے, کیونکہ ون آف دا امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں اپنی شادی کے لیے. سو جو مین ڈفرینس آ جاتا ہے میرج ویزے میں کہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن بولا جاتا ہے کہ ارینج کریں, بیکاز ساری بات ہے جس مقصد کے لیے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں وہ پورا بھی آپ کو دکھانا ہے ان کو آن بیلنس آف پرابیلٹی کی جی ہم نے پلان کیا ہوا ہے. جبکہ فیونسے ویزا پہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کو یہ چیز شو کرنا. تو میرج میں ریکوائرمنٹ نہیں, لیکن بہت زیادہ بولا جاتا ہے شو کریں, اور فیونسے ویزا پہ یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, کہ آپ نے ان کو یہاں بلا کے واپس بھیجنا ہے, لیکن اگر یہاں بلا کے ان کی فردر ایکسٹینشن کروانا چاہتے ہیں آپ اسپاؤس ویزے پہ شادی کے بعد, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو ان کو اپینڈکس ایف ایم کے انڈر فیونسے ویزے پہ بلانا چاہیے رادر دین وزٹر ویزے کے اوپر. اور یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ طارق بھائی خرچہ بڑا ہوتا ہے ان اپلیکیشنس کے اندر, لیکن دیکھیں میں ہر ایک کو ایک عرض کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر ٹرائی کریں اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے کی, اور اس بات پہ نہ گھبرائیں اگر ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے, بیکاز اگر آپ کا کیس آرگیوبل ہے, اسٹرانگ ہے, تو ظاہری بات ہے اگر وہ ریفیوز بھی کریں گے تو کورٹ میں جا کے آپ اس کیس کو جیت جائیں گے, یا ریکنسیڈریشن میں اپیل کی جیت جائیں گے. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ سر. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کچھ انفارمیشن لینا چاہ رہی تھی. میرے ہسبینڈ کا ویزا لگا تھا ان کو 2014 میں نا. سوری کب لگا تھا؟ مئی 2014. مئی 2014. اوکے. انڈیفینٹ لیو میں ہمیں اس ٹائم یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے تھے اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے نا. میں برٹش سٹیزن ہوں. جی. تو اب مسئلہ یہ کہ وہ بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں نیشنلٹی کے لیے نا, لیکن وہ ریزائڈ زیادہ پاکستان میں کرتے ہیں, ہم دونوں پاکستان میں زیادہ رہتے ہیں نا. تو اس کے لیے کچھ ایکشن چاہیے تھی, کیا ہم کر سکتے ہیں کہ سٹیزن شپ ان کو مل سکے. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ جی آپ کی کال کا. میں پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال رہا تھا مجھے انہوں نے کان میں بولا کہ طارق بھائی پلیز ابھی ہم بریک پہ جانے لگے ہیں, اور بریک سے واپس آ کے ان کا جواب دیجیے گا. تو لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے پہلے میں آپ کا جواب دوں گا, اینڈ دین آئی ٹیک سم مور کالس. ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے کال آئی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ, میرے ہسبینڈ کا انڈیفینٹ ہو گیا تھا 2014 میں,
ان کو پتہ نہیں تھا, they could have applied immediately, اور اب وہ پاکستان میں آئی تھنک ریزائڈ کرتے ہیں اور اب آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اینڈ دے ور کنسرنڈ اباؤٹ کہ اب اگر نیشنلٹی اپلائی کریں گے تو what the prospect is. پہلے تو میں تھوڑا ہوم ورک میں بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, باقی لوگوں کے لیے بھی, کہ جو ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنے دن آپ نے رہنا ہے اس ملک میں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, بیکاز وہ قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اتنے دن آپ نے اس ملک میں رہنا ہے. تو ایز اے پرنسپل, لائک ایز اے بال پارک فگر, میں ایگزیکٹ ابھی فگرز کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خود ابھی یاد نہیں ایگزیکٹ فگرز. جب آپ نیچرلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں انڈیفینٹ کے بعد, تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ اپلائی کرنے لگے ہیں انڈیفینٹ کے بعد, اگر آپ کے برٹش سٹیزن اسپاؤس ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں, انڈیفینٹ کے فوراً بعد آپ نیچرلائزیشن اپلائی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز لاسٹ 3 ایئرز میں آپ اس ملک میں رہے ہیں. اور اگر آپ 1 سال ویٹ کرتے ہیں انڈیفینٹ کے بعد کیونکہ آپ کے اسپاؤس برٹش سٹیزن نہیں ہے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ 5 ایئر رول کے اندر اپلائی کرتے ہیں نیچرلائزیشن. سو ان ادر ورڈس, جب ہم نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, آیا ہم 3 ایئر رول کے اوپر ڈالتے ہیں یا 5 ایئر رول کے اوپر ڈالتے ہیں, ان 2 رولز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اینڈ اگین, آیا آپ کو 1 سال ویٹ کرنا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اف یو میرڈ ٹو اے برٹش سٹیزن اور ناٹ. سو ایک 3 ایئر رول ہے اور ایک 5 ایئر رول ہے. جب ہم 3 ایئر رول کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ موٹا موٹا کہتے ہیں کہ جی پچھلے 3 سالوں میں, آئی تھنک مجھے پلیز کوٹ نہ کیجیے گا, کہ اتنے ڈیز آپ نے اس ملک سے باہر نہیں رہنا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 270 ہیں اور آپ نے ان ڈیز کے اندر اس ملک کے اندر رہنا ہے. اینڈ دین ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں وہ اس کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اور پھر ایک اور ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اس کو آلموسٹ ڈبل کر دیتے ہیں, آلموسٹ 500 ڈیز پہ چلا جاتا ہے. جب آپ 5 ایئر رول پہ اپلائی کرتے ہیں تو آلموسٹ 450 ڈیز ہے, جو کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اور بڑھ جاتا ہے, اس میں 30-40% الاؤنس دے دیتے ہیں, اور بیسکلی فردر کمپیلنگ سرکمسٹانسز پہ وہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور آلموسٹ 800-900-700 ڈیز کے اوپر چلا جاتا ہے. میں ایگزیکٹ ڈیز کاؤنٹ نہیں کر رہا بیکاز مجھے ابھی آن ٹاپ آف مائی ہیڈ وہ فگرز یاد نہیں, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ دیر از پروویژن ان لا کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں کہ وہ آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے پیریڈ, سبجیکٹ ٹو باقی ساری ریکوائرمنٹس, کیونکہ انہوں نے اس میں اور کوئی کرائٹیریا لگایا ہوا ہے, وہ پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ جو آخری سال ہے آپ کا نیچرلائزیشن کے وقت, اس میں 90 ڈیز سے زیادہ آپ ملک سے باہر نہ ہو, لیکن اس میں بھی انہوں نے ڈبل تک آپ کو ایگزیمپشن دی ہوئی ہے اف یو میٹ سرٹن ادر کرائٹیریا. اب وہ کرائٹیریا اتنا ڈیٹیل میں ہے کہ اس میں ابھی جا نہیں سکتا, لیکن اتنا بھی بہت بڑا کرائٹیریا بھی نہیں, بٹ اٹ از دیئر. تو میں پھر آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ڈیز گنوائیں کہ جی اتنے ڈیز میں, اور کیونکہ ظاہری بات ہے اب آپ کے ہسبینڈ 5 ایئر والے روٹ میں بھی آتے ہیں, اور 3 سے 5 اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ دن آپ ملک سے باہر رہ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں پتہ ان کے ایگزیکٹ ڈیز کیا تھے, بٹ کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ایگزیکٹ اپنا پیریڈ انڈیفینٹ کے بعد کا بتائیں کہ جی اتنا عرصہ وہ, اور کب سے وہ یہاں تھے کہ اتنا عرصہ انہوں نے ملک سے باہر گزارا ہے. بیکاز وہ جب کیلکولیشن کریں گے ان پیریڈس کی تو دے کین سی کہ یہ کتنا آف ہے. آیا وہ جو ایکسیپشنز اپلائی ہوتی ہیں کمپیلنگ سرکمسٹانسز پہ, پہلی تو بات آپ اس پہ بیٹھتے ہیں ان کمپیلنگ سرکمسٹانسز پہ, اور سیکنڈ بات کہ جب کمپیلنگ سرکمسٹانسز اپلائی کرتے ہیں, جو نیا فگر آپ کا جو تھوڑا الاؤنس بڑھ جاتا ہے, آپ اس میں پھر بھی بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے, بیکاز اگر آپ پھر بھی اس میں فٹ نہیں ہوتے پھر تو اٹس بیٹر کہ آپ ویٹ کر لیں, لیکن اگر آپ اس الاؤنس کے اندر فٹ ہوتے ہیں جو میں نے کہا آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے, دین دیر از اے گڈ چانس کہ آپ اپنی اپلیکیشن ڈالیں. بٹ پلیز اس کو مشورہ نہ سمجھیں, اٹس جسٹ انفارمیشن. آپ کو چاہیے کہ پلیز آپ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ کے ان کے دفتر میں یا مشورہ کر لیں ان کے ساتھ پرائیویٹلی, کیونکہ کم از کم یہ ہو جائے گا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ویدر اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میری مدر ہے, اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ان یو کے کا ویزا ہے. مدر کے پاس؟ ہاں, تو وہ 10 سال سے انڈیا میں ہی ہے. سوری, 10 سال سے وہ یہاں نہیں ہے, وہ انڈیا میں ہے. اوکے, وہ کدھر ہیں 10 سال سے؟ مطلب یہاں آئی تھی پھر وہ چلی گئی انڈیا, اب وہ انڈیا میں ہی ہے. اوکے. اگر اس کو واپس آنا ہو تو انڈیفینٹ لیو میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے, مطلب اس کو کچھ اور رینیو کرانا پڑے گا کیا؟ اوکے, تھینک یو سو مچ. کرنی پڑے گی.
اوکے میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انڈیفینٹ آپ کو ملتا ہے سرٹن ریکوائرمنٹس کو میٹ کر کے, یعنی کہ آپ سرٹن کوالیفائنگ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں امیگریشن رول کی, ریزیڈینشیل کی, تو انڈیفینٹ پہ اتنا ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ تو اپلائی نہیں ہوتی انلیس سرٹن امیگریشن رولز میں بولا جاتا ہے کہ کنٹینیوسلی آپ کو اس ملک میں رہنا ہے, تو وہ ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہی ہو گئی. تو آپ ایک سرٹن سیٹ کرائٹیریا کو میٹ کر کے انڈیفینٹ لیتے ہیں. اب انڈیفینٹ کے بعد اگر آپ 2 سال سے زیادہ ملک سے باہر چلے جائیں تو ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کا انڈیفینٹ ریووک کر دیں گے. پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوم آفس کیونکہ اتنا بزی ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 سال سے زیادہ ملک سے باہر ہیں, تو کبھی کبھی آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آتی ریووکیشن کی. تو میرے خیال سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, بیکاز جو فردر مطلب انفارمیشن کے لیے بول رہا ہوں, پلیز اس کو ایڈوائس نہ سمجھے گا کہ کبھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہوم آفس نے آپ کو لیٹر نہیں دیا, ریووک نہیں کیا, جہاز پہ بیٹھیں اور ایئرپورٹ پہ آ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ایئرپورٹ پہ کہ وہ ریووک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بیکاز ظاہری بات ہے اگر ایئرپورٹ پہ ریووک کرتے ہیں انڈیفینٹ بیکاز آپ کی مدر 2 سال سے زیادہ ملک سے باہر رہی ہیں, تو ظاہری بات ہے رائٹ آف اپیل دیں گے اور وہ پھر یہاں کورٹ پہ اس کیس کو لڑ سکتی ہیں. لڑنے میں میرٹ کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا بیکاز گراؤنڈز نہیں پتہ, اور اگر سمپل یہ گراؤنڈز ہیں کہ جی آپ 2 سال سے زیادہ ملک سے باہر رہے ہیں اور اگر کوئی کمپیلنگ سرکمسٹانسز نہیں ہیں کیونکہ بہت بڑا ٹائم ہے, دین آف کورس یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہر حال میں آپ ایکسیپٹ کریں, بٹ اٹ از آل بیسڈ آن سبجیکٹیو کیا اور انفارمیشن آپ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ ادھر ریفیوز ہو جاتے ہیں پھر آپ کا زیرو سے شروع ہوتا ہے سب کچھ, اینڈ دین آف کورس یو ول ہیو ٹو میٹ ون آف دی امیگریشن رول ریکوائرمنٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ویزا ملنا چاہیے. لیکن انڈیفینٹ اگر آپ ہار جاتے ہیں کیس تو ظاہری بات ہے ریووک ہو جائے گا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے لوگ لینڈ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور انٹری کلیئرنس دے دیتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا بیکاز ان کا ویزا ریووک نہیں ہوا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ڈسکریشن ہے یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کے پاس ہے. اب آیا وہ اس ڈسکریشن کو اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا انلیس آپ ایئرپورٹ پہ آ کے ان کا ویزا دکھائیں, یا پھر پہلے ان سے پوچھ لیں کہ جی یہ سچویشن تھی اور آپ ان کو ریووک کرنے لگے یا نہیں, اور اگر ریووک کرنے لگیں تو ہمیں رائٹ آف اپیل دیں. تو بہتر کون سا طریقہ ہے, دس از آل ڈپینڈنٹ آن یور فیملی سرکمسٹانسز. لیکن میں یہی بولوں گا کہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے آرام سے ڈسکس کر لیں تاکہ وہ آپ کو بتا دیں کہ کون سی آپشن آپ کو لینی چاہیے. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ 2 آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اگر ابھی تک کوئی لیٹر آپ کو ریووکیشن کا نہیں ملا ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ پھر آگے کیا چانس ہے سر, وہ تو پھر امیگریشن کرنٹ رولز کے حساب سے بات ہوگی نا, بیکاز اگر آپ کورٹ میں ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس اب انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں ہے. آیا ہوم آفس ان کو کوئی اور ویزا ہیومن رائٹس پہ دیتا ہے, از آل ڈپینڈنٹ آن کہ آپ اپیل میں گراؤنڈز کیا لگاتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بھائی جان میں ریٹائر پینشنر ہوں. جی ہلو. جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ریٹائر پینشنر ہوں تو میں نے واحد منگائی تھی اسپوز ویزا پر 2.5 سال کا ویزا تھا. جی ابھی ویزا 24 نومبر کو ختم ہو گیا تو 6 ہفتے پہلے میں نے فری ویزا پہ اپلائی کیا ہوا ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں آتا کہ ایکسٹینشن کرا دوں. کوئی جواب نہیں آتا تو ان لیگل ہو جائے گی میری. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سر نہیں, ہوم آفس نے بالکل بھی نہیں بولا کہ اگر آپ کا فی ویور کا جواب نہیں آیا تو آپ انلیگل ہو جائیں گے. ہوم آفس نے صرف یہ اپنی پالیسی میں بولا ہے کہ جیسے ہی ہم فی ویور کا جواب دیں, اگر ہم نے آپ کو ریفیوز کیا تو ہم آپ کو 10 days دیں گے کہ آپ اس کے اندر اپلیکیشن ڈال لیں, اور اگر آپ کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ہم آپ کو 10 working days دیں گے جس کے اندر آپ اپنی اپلیکیشن ڈال لیں. آئدر وے ہوم آفس نے اپنی کم از کم پالیسی کے اندر یہ ورڈ بالکل یوز نہیں کیا کہ آپ اوور اسٹیڈ اینڈ ایلیگل ہو جائیں گے. تو ہم انہی کی پالیسی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو یہی بولتے ہیں کہ نہیں جی آپ ایلیگل اور اوور اسٹیڈ نہیں ہوں گے, بیکاز ہوم آفس نے اپنی پالیسی میں یہ بات نہیں بولی. اور انہوں نے آپ کو پالیسی میں انفیکٹ یہ بولا ہے کہ اگر آپ فی ویور ڈالتے ہیں تو ہم آپ کو 10 days دیں گے. اس کے بعد اگر آپ کا ویزا ختم بھی ہو جاتا ہے ہم آپ کو 10 days دیں گے کہ آپ فریش اپلیکیشن یا جو بھی اپلیکیشن ڈالنی ہے وہ آپ ڈال لیں اگر ہم فی ویور ریفیوز بھی کرتے ہیں. آئی ووڈ ہیو آئیڈلی وانٹیڈ, اور یہ میں اپنے شو میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ انڈر سیکشن 3C فی ویور کو انکلوڈ کر دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے یہ فی ویور کی اپلیکیشن ڈالی ہے تو یہ بھی 3C کے انڈر کورڈ ہوتی ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھی تک لا میں کوئی چینجز انہوں نے نہیں کی, لیکن پالیسی میں یہ بات بولتے ہیں. تو ہم پالیسی کی ورڈز کو یوز کرتے ہوئے بول سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ اوور اسٹیئر یا ایلیگل نہیں ہیں, بیکاز ہوم آفس نے یہ ورڈنگ آپ کے لیے استعمال نہیں کی. لیکن آئی ووڈ ہیو پریفرڈ
میں چاہتا یہ تھا کہ جو یہ فی ویور اٹ سیلف ہے یہ 3C کا حصہ بن جائے ان کی پالیسی میں, تاکہ آپ بڑے پراپر طریقے سے کہہ سکے کہ جی امیگریشن رول کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے, بٹ بیکاز یہ پالیسی ہے تو یہ ڈپارٹمنٹل پالیسی کے اندر یہ چیز آئے گی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق بھائی, آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے, آپ ویری کیئرفل ہو کے بتاتے ہیں آنسر جو ہے. بہت مہربانی آپ کی میرے سر. 2 کویشچن ہیں. جی تو پہلا کویشچن یہ ہے کہ ہمیں نا 2018 میں انڈیفینٹ ملا ہے, ٹھیک ہے, جی تو ہم آئے تھے ادھر 2004 میں, تو 2022 میں نیکسٹ ایئر ہمیں 10 ایئر پورے ہونے والے ہیں. جی تو ہم نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے, اس کا ایک طریقہ بتا دو, سیم ڈے اپلائی کریں تو جواب کتنی دیر میں آئے گا, تو اگر نارمل اپلائی کریں تو پھر اس کو چارجز کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. تو B1 اور انگلش ہم نے پاس کر لیا ہوا ہے. تو دوسرا کیا میرا کوشچن کہ میری ایک کزن ہے اسپین سے ادھر آئی ہے, جی اس کے پاس اسپین کی وہ ریزیڈنس تھا ادھر کے, اس نے وہ وزٹ پہ آئی ہے, ادھر آ کے اس نے ادھر برٹش مین سے شادی بنا لیا. تو اس کے ابھی 2 وہ ایک جو پہلا ہسبینڈ ہے اس کو ادھر ہی فوت ہو گیا تھا, اس میں سے ایک بیٹی ہے. تو ان دونوں کو 3 سال ہو گئے ہیں, انڈیفینٹ مل گیا ہے. تو بیٹی کا وہ جو ایکس اس کا ہسبینڈ تھا نا اسی کے نام پہ اس نے انڈیفینٹ کیا. تو کیا وہ اپنی بیٹی کا برٹش اپلائی کر سکتی ہے؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. دیکھیں سر, جہاں تک بات آتی ہے نیشنلٹی کی, تو انفارچونیٹلی اس میں کوئی سیم ڈے سروس نہیں ہے. آپ کو نارمل اپلیکیشن آن لائن ڈالنی ہے, اور ایٹ دا مومنٹ سر اینی ویئر فرام 6 to 7 months لگتے ہیں نیشنلٹی اپلیکیشن ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ ہونے میں. کبھی کبھی مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ٹی وی پہ بھی چیخ رہے ہوں گے, نہیں طارق بھائی ہماری تو 2 مہینے میں آ گئی. یس دیر ایسے ہیں بالکل کیسز جن کی بہت جلدی آئی ہے, لیکن جب میں بولتا ہوں ٹائم فریم تو میں ایک جنرل ٹائم فریم بولتا ہوں جو ایوریج ٹائم فریم. اگر کسی کا 10 دن میں یا 2 مہینے میں آیا ایکسلنٹ, لیکن نارملی 6, 7, 8 months بالکل لگ جاتے ہیں نیشنلائزیشن اپلیکیشن کو اپروو ہونے میں یا اس کا ڈیسیژن آنے میں. جہاں تک بات آتی ہے چارجز کی سر, مجھے کوٹ نہ کیجیے, مجھے ایگزیکٹ ریٹ تو نہیں پتہ, بٹ اٹ از اباؤٹ 1100-1200 کے بیچ ان کا پرائس ہے. لیکن مجھے اس طرح کبھی بھی ریٹس یاد نہیں ہوتے, بیکاز آپ فارم وغیرہ میں دیکھ لیتے ہیں وہ اینڈ میں آ جاتے ہیں, بٹ اباؤٹ دیٹ رینج اس کی کاسٹ ہے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کی. جہاں تک بات ہے آپ نے جو اپنا سیکنڈ سوال کیا کہ آپ کی کزن اسپینش ہیں, وہ آئی ہیں, اب ان کے پاس انڈیفینٹ ہے, تو نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ خود اپلائی کرتے ہیں اپنی نیشنلٹی کے لیے تو سرٹن پروویژنز اگر آپ میٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ایز اپنا چائلڈ کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی نیشنلائزیشن اپلیکیشن میں. تو میرے خیال سے اس سچویشن میں آپ کی جو کزن ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سرٹن ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرتے ہیں جو کہ اس طرح کی اپلیکیشن کے لیے, کیونکہ نیشنلٹی اپلیکیشن بچوں کی ڈسکریشنری میں بھی ہے, تو اس کو وہ اگر میٹ کرتی ہیں اس کے لیے ایک تھوڑا سا سبجیکٹو ٹیسٹ ہے. سبجیکٹو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس جاننے ہیں کلائنٹ سے اور اس کے حساب سے دینا ہے کہ ہاں جی آپ بالکل بچے کو اپنی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو جب وہ اپنی نیشنلائزیشن اپلیکیشن ڈالیں, بچے کی بھی ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں, تو وہ بچے کو اپنی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شارٹ کٹ کہ بچے بھی نیشنلائزیشن والدین کے ساتھ لے لیتے ہیں, سبجیکٹ ٹو کہ وہ جو اس کی کنڈیشن ہے سیکشن کی وہ پورا کر سکیں. جس کے لیے تھوڑا سا اور انفارمیشن لینی ہوگی تو آپ کسی بھی قابل شخص کے پاس جائیں گے, کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے, وہ آپ سے سوال پوچھ کے بچی کے بارے میں, باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں, اور کتنے عرصہ وہ بچی اس ملک میں رہی ہے, وہ بتا سکتے ہیں کہ آیا ماں اپنی اپلیکیشن میں بچی کو ایڈ کر سکتی ہے, یعنی بیکاز دیٹ از دا کوئکسٹ وے. اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اس سے کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ I'll take some more calls. So inshallah see you after the break. Welcome back to the show Immigration with Tariq. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق سر جی, میں تہاڈا کلائنٹ ہی بول رہا طارق سر جی. جی ایکچولی میں ویزا سٹینڈ کرایا سی لاسٹ ٹائم تہاڈے کولوں,
ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਨਵਰੀ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਟੋਇਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਾਈਲਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू, आई एम लिसनिंग, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। दैट्स फाइन, ओके ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਦ ਸੇਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਐਂਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀ ਨਿਊ ਚੇਂਜਸ ਕੁਛ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਨੀ ਚੇਂਜਸ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ NHS ਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ, NHS ਦੀ ਫੀਸ। ਸੋ सेकंड एक्सटेंशन ਹੁਣ लगनी। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है सैलरी की, जब आप 10 ईयर रूट पे होते हैं तो कोई सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज उन्होंने कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रूल्स में रखी 10 ईयर रूट के अंदर सैलरी रिक्वायरमेंट, अनलेस आप 5 ईयर रूट पे स्विच होते हैं और अपेंडिक्स FM के अंदर आप मीट करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, बट 10 ईयर रूट में ये चीज़ नहीं है। तो ये तो आपका जवाब हो गया सैलरी का। फिर आपने रिक्वेस्ट की थी कोई चेंजेस। एक चेंज आई है जो अर्ली कंसेशन है, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है उनके लिए, लेकिन आप जो पेरेंटल रूट के ऊपर हैं उनके ऊपर तो कानून में कोई अभी तक चेंजेस नहीं आई। वो उसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन डाली जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब उनके 10 ईयर्स पूरे हों ताकि वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकें। कुछ लोग ये करते हैं कि 5 ईयर रूट पे स्विच कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर पता चलता है कि 5 ईयर रूट पे आप स्विच करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वैसे भी जब उनकी एक्सटेंशंस चल रही हैं तो टाइम फ्रेम उतना ही लगना है, बिकॉज 5 ईयर रूट पे जब स्विच होते हैं तो क्लॉक ज़ीरो हो जाती है। बट वो आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, बट ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया। जहाँ तक आपने आखिरी सवाल पूछी है NHS की, हाँ वो एक मेजर चेंज आया, क्योंकि जिन लोगों ने बहुत अरसा पहले वीज़े अपने लिए हैं उनको थोड़ा सिस्टम पे शॉक लग रहा है, बिकॉज NHS की कॉस्ट 3 गुना बढ़ गई है। यानी कि अब जब आप अप्लाई करते हैं अपनी ह्यूमन राइट्स एक्सटेंशन एप्लीकेशन तो 3 पार्ट पे उन्होंने कॉस्ट कर दी है। पहली पार्ट है एप्लीकेशन की जो कि 1052 है समथिंग पेंस। सेकेंड पार्ट है IHS सरचार्ज जो 1560 पाउंड्स है। और ज़ाहिर बात है अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आप 800 ऊपर पे करेंगे उस 1052 के। और जो थर्ड कॉस्ट है वो है जो थर्ड पार्टी आपसे अपॉइंटमेंट के पैसे ले रही है। अगर आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो anywhere from 125 to 200 pounds है। लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल ने एक रिपोर्ट दी है, दे वेरी अनहैप्पी विद द सर्विस जो ये थर्ड पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आधी अपॉइंटमेंट्स फ्री चार्ज करेंगे, लेकिन फ्री अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। लेकिन अभी भी सर्टन सेंटर्स में अगर आप बहुत दूर जाके यानी कि 1.5 महीने बाद या 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट ढूंढें, मैंने ऐसा 1.5 महीना तो ज़्यादा बोल दिया, बट ऑलमोस्ट 5th वीक के अंदर या 6th वीक के शुरू में अपॉइंटमेंट ढूंढे तो सर्टन फ्री अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं, तो वो आपका 125 या 200 पाउंड बच सकता है। सो इन शॉर्ट तकरीबन 2600 पाउंड का आपका बजट होना चाहिए। और अगर आपको फ्री अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो उसमें 200 पाउंड ऐड कर लें, एक्सक्लूडिंग एनी लीगल फ़ी। बट ये आपका जवाब है। सो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी एप्लीकेशन में। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक साहब। जी अपना सवाल पूछ लें। सर मेरे वाइफ के लिए पूछना था। मेरे वाइफ को 2008 में इंडेफिनिट मिला था, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश का प्रॉब्लम है। वो क्या ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकती है विदाउट टेस्ट के? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे एक इंग्लिश एग्जेम्पशन फॉर्म लगाया हुआ है जो आप अपने GP को दे सकते हैं। और अगर GP समझता है कि उनको कोई ऐसी इलनेस है मेंटल जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश और जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं कर सकती, तो आप वो परफॉर्मा फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन नेशनलाइजेशन की बिल्कुल डाल सकते हैं विद दी रिक्वेस्ट कि जी मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लिया, क्योंकि आप ही ने कहा था GP का लेटर दे दें उसमें, लेकिन ऑफ कोर्स जो मेडिकल रीज़न है वो वैलिड होना चाहिए।
تو پھر بالکل ہوم آفس اس کو کنسیڈر کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ نہیں کہ جی پی لکھتے کہ جی مجھے بولا کہ یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتی اس لیے میں لکھ رہا ہوں. نو نو نو, جو پرفارما اس کو پراپر طریقے سے جی پی پڑھے اینڈ میڈیکل ریزننگ کے ساتھ اس کو فل کرے تو بالکل یہ اس کو فیوریبل طریقے سے دیکھتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس پہ آپ انگلش کو ایگزیمٹ اپنا کروا سکتے ہیں. ادروائز آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے انگلش کا, بیکاز وہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کے لیے, لائف ان دا یو کے ایٹ لیسٹ, بیکاز جو انگلش لینگویج ہے وہ تو آپ فلفل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پاسٹ میں ڈگری ہے انگلش کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ. پورے ہفتے انتظار کرتی ہوں, ٹائم دیکھ کر بیٹھ جاتی ہوں پہلے سے. مجھے آج آپ سے 2 سوال ہیں. جی جی تھینک یو. ایک تو میرے بیٹے کے بارے میں, اس کی عمر 40 سال ہے اور وہ کافی 15-20 سال سے ڈپریشن کا شکار ہے, ہیوی ڈپریشن ہے اس کا, اور اس کا برابر علاج ہو رہا ہے ڈر کے ذریعے. اس نے سوسائڈ بھی کرنے کی کوشش کی کتنی مرتبہ, تو اس سے سپورٹ ورکر ہر وقت اس کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا اس کی شادی کر دیتے ہیں تو شاید اس کی حالت صحیح ہو جائے. تو ابھی ہم پچھلے دنوں 2 مہینے پہلے اس کی شادی کر آئے ہیں, تو بچہ ہمارے ساتھ یہاں پر واپس آ گیا ہے ابھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے بلانے کا کیا پروسیس ہے, کیونکہ یہ جاب واب تو کرتے نہیں ہیں تو اور کر بھی نہیں سکتے. ابھی بھی وہاں جب تک تھے یہ ٹھیک تھے, جب یہاں آ گئے بیوی سے الگ پھر ان کو تھوڑا تھوڑا ڈپریشن محسوس ہو رہا ہے ہمیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اور جو اس کی بیوی ہے اس کو کوئی انگلش کورس وغیرہ کرنا پڑے گا. ایک سوال یہ ہے میرا. اور دوسرا ایک اور سوال ہے, میری گرانڈ ڈاٹر ہے, وہ میٹرک پاس کیا اس نے, فاؤنڈیشن کورس کے اوپر یہاں آنا چاہتی ہوں. تو اس نے میٹرک سائنس سے کیا ہے, A1 گریڈ 81%. تو یونیورسٹی والوں نے آفر کیا اس کو کیا نام ہے ایڈمیشن کل سائنس میں, فاؤنڈیشن کورس پہلے کرائیں گے وہ. تو مجھے جاننا ہے کہ فیس ساری ایک ساتھ دینی پڑتی ہے یا انسٹالمنٹ پہ دینی پڑتی ہے. یہ میرے 2 سوال ہیں. بڑی مہربانی اور بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. آلرائٹ, تھینک یو. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک یونیورسٹی کی فیس کی بات ہے, میں کسی یونیورسٹی کو نہیں جانتا جو پورے 4 سال کی یا 6 سال موسٹلی ان کا تو کورس ہوگا فاؤنڈیشن میں لا کے, آئی ڈونٹ نو کون سی ڈگری کر رہے ہیں, بٹ اپ فرنٹ لیتے ہیں وہ بیسکلی اینول بیسس کے اوپر اپنی فیس لیتے ہیں. تو اپ فرنٹ اگر لیتے بھی ہیں تو وہ آپ یونیورسٹی سے بات کر سکتے ہیں, وہ پیمنٹ پلان آپ کو دیتے ہیں جس میں آپ فیس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن بالکل امیگریشن رول کے لیے آپ کو کم از کم 1 سال کی فیس دکھانی پڑتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے یونیورسٹی کی فیس کی, وہ آپ ان سے پیمنٹ پلان بھی کر سکتے ہیں, اپ فرنٹ بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ پورے 6 سال کے کورس کا اپ فرنٹ نہیں مانگتے. وہ نارملی پر ایئر اور وہ بھی سیمسٹر کے اینڈ میں فیسز مانگتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے دیکھا گیا کہ یونیورسٹی اپ فرنٹ پہلے سال کی فیس مانگتی ہے, بیکاز یہ ایک امیگریشن رول کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اگر پیسے بینک میں پڑے تو یونیورسٹی کہتی ہے پھر ہمیں ہی دے دیں, تو وہ آپ یونیورسٹی سے بات کر سکتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے بچے کی سچویشن پہ. وی کین آل وش ہم دا بیسٹ ہیلتھ وائز, لیکن ابھی ان کے پاس 2 آپشن ہیں اپنی اسپاؤس کو بلانے کے لیے. اس سے پہلے میں دونوں آپشن ڈسکس کروں. فائنینشیل کی جو ہے میں اتنا بتا دوں کہ بالکل ان کو اپنا ٹیسٹ دینا پڑے گا انگلش لینگویج کا. مینلی آئلز لوگ دیتے ہیں انٹری کلیئرنس سے. اب ایک آئی تھنک وہ انگلش سرٹ بھی آ گیا, لیکن ابھی بھی لوگ پریفر کرتے ہیں آئلز کو دینے کے لیے. تو بالکل ان کو انگلش ٹیسٹ دینا پڑے گا آئلز کا. اب ہم آ جاتے ہیں فائنینشیل ریکوائرمنٹ پہ. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 18,600 کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے اپینڈکس FM کے انڈر. تو آپ کے بیٹے یا آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. پہلی آپشن تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بیٹے کو پپ مل رہا ہے, اس میں ڈسیبلٹی الاؤنس مل رہا ہے بیکاز آف ہز مینٹل ہیلتھ. بیکاز اگر ان کو پپ مل رہا ہے, ڈسیبلٹی الاؤنس مل رہا ہے, تو پھر پپ کے اندر ڈسیبلٹی الاؤنس مل رہا ہے, تو پھر ان کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ایڈیکویٹ مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایڈیکویٹ مینٹیننس کا ایک اسٹریٹ فارورڈ فارمولا ہے, اور آپ کسی بھی کمپیٹنٹ شخص کے پاس جائیں, پہلے جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا بیٹا وہ ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہے ہیں یا نہیں, تو وہ پھر بڑے آرام سے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے کہ آیا پپ پہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ٹو اپلائی فار دا اسپاؤس ویزا. کیونکہ اس پہ پھر 18,600 کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس پہ پھر ریکوائرمنٹ ہے ایڈیکویٹ مینٹیننس کی, جس کا ایک فارمولا ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے, موسٹ لائکلی رینٹ اس کا ہے نہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا فگر کافی لو ہوگا, لیکن کیلکولیشن کیے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا. یعنی کہ ایک سلوشن یہ ہے کہ اگر اس کو ڈسیبلٹی الاؤنس پپ کے تھرو مل رہا ہے تو ایڈیکویٹ مینٹیننس کے تھرو, ایز لانگ ایز فارمولا ورکس آؤٹ, وہ اسپاؤس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جس کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اپینڈکس FM کے اندر, کہ آپ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز پہ بھی ریلائی کر سکتے ہیں. اس میں تھرڈ پارٹی سپورٹ کی اجازت ہے, اور اس میں جو اسپاؤس اس ملک میں آ رہی ہیں ان کے کیا جاب پراسپیکٹس ہیں اور آفرز کوئی جاب کی ہیں یعنی وہ بھی بیچ میں اپلائی ہوتا ہے.
لیکن ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے کیس نٹوریسلی میں کہتا ہوں مشکل ہوتے ہیں کرنے. تو اگر ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا اس کیس کو، بی ریڈی فار دا فائٹ، بیکاز آپ کو کورٹ میں جا کے اس کیس کو پھر فائٹ کرنا پڑے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ 2 حل تو میں نے آپ کو بتا دیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں، بات چیت کریں، تو پھر یو کین ٹیک دا اسٹیپ کہ کون سا چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے لیے جائیں گے تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہارڈ کیسز ہوتے ہیں، اور اگر ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پھر آگے جا کے فائٹ کرنی ہے کورٹ کے اندر اس کیس کی. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کے بیٹے کی ہیلتھ کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو ست شری اਕਾਲ طارق صاحب. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ 66 ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ A1 ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ؟ جی تھینک یو سو مچ بھائی. آپ کی کال کا بالکل وہ آئلس ہی انٹری کلیئرنس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، تو اگر وہ آئلس کر لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر آئلس کر کے وہ اسپاؤس، آئی تھنک آپ اسی لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے فادر کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے، وہ ان کو اسپانسر کر رہے ہیں، تو بالکل وہ آئلس کر کے ادھر آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. Hello? Hi. Yes, how can I help you, ma'am? So, we got Cushion League 2012, and then we got it again in 2015. Yes? Hi, can you hear me? I can hear you. I'm listening to you. So we got this Cushion League, yes, in 2012, and then we got it again in 2015. Yes. And then we got an indefinite in 2018. So our 10 years are up next year. So my question is, do we have to apply for straight away, or do we have to wait for nationality? All right. Thank you so much for your call, ma'am. I mean, it depends on your personal circumstances when you decide to apply for nationality, because sometimes there are financial matters and because of the requirement of what you need to pay for the application, you decide to apply later. So I can't give you a definite answer when you should apply for nationality, but one thing I must say, that whenever you do decide to apply for your naturalization application, there are 3 main things you have to be careful. Number 1, if you're applying under the 5-year route because your spouse is not British, we call it the 5-year route, then you have to make sure that after attaining your indefinite leave to remain, you have remained in this country for 1 more year. So there's an expiration of 1 year from your indefinite leave to remain. That's the first condition. So after you are satisfied that you have waited for 1 year after your indefinite, then you look back when you're going to make the application. So if you decide, let's put today's date, for example, you decide you want to make the application on the 1st of December 2021, you have to go back 10 years, and all that period, if you've been in the country, you have to make sure that you have not been in breach of any of the immigration rules or condition. A lot of people, one of the main reasons they don't apply for the naturalization after they have had the indefinite and they have waited for 1 year after the indefinite is because when they go back the 10-year period, they find that they had overstayed. And for that very reason, they decide not to make the application because they were aware that they had overstayed. So in your case, you said that you were granted the first discretionary leave in 2012. Now, I'm unfamiliar because I did not ask you the question. Prior to 2012, were you legal in this country, meaning you had a valid visa and you applied for an extension, and as a result of that extension, they gave you discretionary leave? Now, if you were overstay prior to that, then obviously you have to wait 10 years from 2012, which was 2022. So unless you could prove that you were legal in this country prior to 2012, you could apply now if 1 year has passed to your indefinite, which it has, because you, like you said, that 2018 you had indefinite. But I think you're aware that you were overstay prior to that. That's why you're saying
in 2022 will be making the naturalization application after 10 years being in this country legally, then just count when you got the visa, and exactly 120 months from there, you could apply for naturalization. There's a small caveat. You need to make sure that the day you make your application 5 years ago, on that exact date, you were in this country, not on holiday. But that, if you go to a competent person, will look through your application. So in short, if you meet the good residential requirement, you meet the good character requirement, you can make your application after 10 years when you've been in this country legally and without any default. Thank you so much. आपकी कॉल्स का आज, thank you so much for your love and support जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं. आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी. अल्लाह हाफिज़.